بریلوی حضرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنے کے لیے ایک روایت سے استدلال، وہ روایت یہ ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور موت بھی۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، نیک عمل پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور برے عمل پر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے اعمال کا علم ہے اور آپ تفصیلی طور پر سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت کسی طرح ان کے مفید مطلب نہیں، اور اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم غیب ثابت کرنا، نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا بالکل غلط ہے۔ اول تو یہ روایت صحت کے اعتبار سے اس درجے کی نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص قطعیہ صحیحہ سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی علم غیب کی نفی کرتے ہیں۔ دو، عرض اعمال سے یہاں تفصیلی عرض اعمال مراد نہیں کہ آپ کے ہر امتی کا ہر عمل ہر آن میں آپ پر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر تمام نیک و بد اعمال کی جزا و سزا آپ پر پیش کی گئی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں برے اعمال کی سزا یہ ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر امت کے نیک اعمال کی جزائیں پیش کی گئی، حتیٰ کہ مسجد سے خس و خاشاک اٹھانے کا ثواب بھی، اسی طرح امت کے برے اعمال کی سزائیں بھی۔ تو میں نے سب سے بڑا جرم یہ دیکھا کہ ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت کا علم ہو جائے اور پھر اسے بلا دے۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 66۔ اس حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ عرض اعمال سے تفصیلی پیشی نہیں بلکہ اجمالی پیشی مراد ہے۔ یہ تفصیلی عرض اعمال کا عقیدت و اصل میں شیعوں کا ہے اور انہی سے بریلویوں نے اخذ کیا ہے، جیسا کہ اصول کافی میں ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان ہے باب عرض الاعمال علی النبی والائمہ علیہم السلام۔ اور پھر اس میں ایک حدیث ہے جو شیعہ راویوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ فرمایا، بندوں کے اعمال خواہ نیک ہو یا بد کردار، سب کے اعمال ہر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله۔ اصول کافی تبیران جلد 1 صفحہ 219۔ اس سے ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تفصیلی عرض اعمال کا عقیدہ اصل میں شیعوں کا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی اس آیت سے عرض اعمال پر سب سے پہلے شیعوں نے استدلال کیا، حالانکہ اس آیت کا عرض اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ سوم اس حدیث کو تفصیلی عرض اعمال پر محمول کرنا مسلمات کے خلاف ہے، کیونکہ اعمال کی پیشی 2 صورتوں سے خالی نہیں، یا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی یا بعد الموت ہوتی ہے۔ پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جب کوئی کام کرتا تھا آپ کو فوراً اس کے فعل کا علم ہو جاتا تھا، حالانکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے سینکڑوں واقعات اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو ازواج مطہرات کی باہمی میٹنگ کا آپ کو پتہ چل جاتا، جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے نفرت دلانے کے لیے آپ سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے موافیر کی بو آتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاملہ کا آپ کو علم ہو جاتا کہ وہ تہمت سے بری ہے۔ سیاہ فام مسجد کی خادمہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے آپ کو اطلاع دیے بغیر دفن کر دیا، یا اس کی آپ کو اطلاع ہو جاتی۔ اور عبداللہ بن ابی کی تمام باتیں اور سکیمیں آپ پر منکشف ہو جاتے۔
جن کا سورہ منافقون میں ذکر وغیرہ، لیکن ان چیزوں میں سے کسی کا بھی آپ کو ان کے حقوق کے وقت علم نہ ہو سکا۔ اور دوسری صورت یعنی اعمال کی پیشی وفات کے بعد، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہر امتی کے نیک بد اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں تو قیامت کے دن جب آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو محض اس بنا پر کہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے حوض کوثر کا پانی پینے کے مستحق نہیں ہوں گے، حوض کوثر سے ہٹا کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو آپ کیوں یہ فرمائیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہے؟ اگر آپ پر ان کے برے اعمال پیش کیے گئے ہوئے تھے تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ وہ اپنے اور برے اعمال کی وجہ سے آپ آب کوثر کے مستحق نہیں ہے، اور آپ ان کو اپنی طرف نہ بلاتے، تو معلوم ہوا کہ اعمال کی تفصیلی پیشی برصورت باطل اور ناقابل تسلیم ہے۔